الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين۔ دسویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ سورہ انفال چل رہی ہے۔ یسألونک عن الانفال، اس سورہ کریمہ کا نام ہی انفال ہے۔ اس میں بدر کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ معرکہ بدر سن 2 ہجری بروز جمعہ 17 رمضان المبارک کو وقوع پذیر ہوا، جس میں صحابہ کرام کی تعداد تقریباً 313 تھی اور مشرکین و کافرین کی تعداد تقریباً 1000 تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس مختصر سی بے سر و سامان جماعت کو ایک مسلح لشکر جرار پر فتح عنایت فرمائی۔ ستر کافرین مارے گئے اور 70 گرفتار ہوئے، اور 14 صحابہ کرام شرف شہادت سے بہرور ہوئے، جن میں 6 مہاجرین ہیں اور 8 انصار۔ ان سب کو شہادت کے بعد بدر کے میدان ہی میں دفن کر دیا گیا۔ میں بدر کے میدان کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، سامنے جبل الملائکہ ہے جہاں سے فرشتے اترے۔ میدان دیکھ کر میرا دل دھڑک اٹھا اور بے اختیار آنکھوں سے آنسو نکل پڑے کہ اسی میدان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 313 جیال صحابہ لڑے اور انہوں نے تاریخ کے دھارے کو موڑ دیا۔ انہیں غیر مجر تاریخ، تاریخ کے دھارے کو موڑ دیا۔ 313 وہ 14 صحابہ اسی میدان میں دفن ہیں، سوائے عبیدہ ابن حارث کے۔ وہ راستے میں لوٹتے وقت شہید ہوئے، زخم زیادہ تھے، لوٹتے وقت راستے ہی میں انہوں نے شہادت پائی۔ کتنا خون دیا ہے ان لوگوں نے اسلام کے۔ ہم لوگوں کو تو بنی بنائی روٹی مل گئی، کھا رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے کتنی قربانیاں دی ہیں، ان قربانیوں کو کسی بھی میزان سے، کسی بھی ترازو سے تولا نہیں جا سکتا، اور نہ اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ سب کچھ اللہ اور اس کے رسول پر قربان کر دیا۔ ایسے نہیں، ان سہارا نشینوں کو، بکریاں چرانے والوں کو اللہ تبارک و تعالی نے پوری دنیا عطا کر دی۔ تقریباً 17 ممالک ہیں، یہ سب خیرات ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی۔ آج مسلمان سنبھال نہیں پا رہے ہیں، یہ سب خیرات ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔
سامنے غالباً اس طرف تبوک کی طرف راستہ گیا ہوا ہے. یہاں ایک ہورڈنگ لگی ہوئی ہے, بڑا سا بورڈ ہے, اس پر تمام شہدائے بدر کے نام لکھے ہوئے ہیں. جی اس میں نے دیکھا کہ ایک صاحب کے کئی لڑکے مارے جا چکے ہیں. کیسے لوگ تھے. اب یہ جو لڑنے والے تھے ان کے 3 گروپ ہو گئے, 3 جماعتیں ہو گئی. ایک جماعت تو نکل گئی بھاگے ہوئے لوگوں کا, ہزیمت خوردہ لوگوں کا, ہارے ہوئے لوگوں کا تعاقب کرتے ہوئے کہ دوبارہ نہ آ جائیں. بھاگتے ہوئے کافرین کا تعاقب کرتے ہوئے ایک جماعت نکل گئی. ایک دوسری جماعت مال غنیمت جو چھوڑ کر بھاگے تھے ان کو جمع کرنے میں لگ گئی. اور تیسری جماعت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کھڑی ہو گئی, دیوار بن کر کے, کہ کہیں دھوکے سے نبی کو کوئی نقصان نہ پہنچے. 3 جماعتیں, ایک ایک ادا ان کی صحابہ کرام کی عجیب سی لگ رہی ہے, عجیب سی لگ رہی کہ نبی کو کچھ نہ ہو جائے. ایک جماعت نبی کی حفاظت کے لیے کھڑی ہوئی ہے. اب جب سب جمع ہوئے اس پر جھگڑا ہوا, اختلاف ہوا. یہ جو مال غنیمت جمع کرنے والے تھے بولے ہم نے جمع کیا ہے, ہم ہی اس کے حقدار ہیں, کسی اور کو نہیں دیں گے. وہ جماعت جو مفرورین کا تعاقب کر رہی تھی اس نے کہا کہ ہم لوگ بھاگے ہوئے لوگوں کا تعاقب کر رہے تھے, جنگ میں تھے ہم, ہمارا بھی حق ہوتا ہے. اور تیسری جماعت نے کہا کہ ہم تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں سر بکف کھڑے ہوئے تھے, ہمارا بھی حق ہوتا ہے. یہ اختلاف ہوا. آخر میں فیصلہ سنایا گیا, قل الانفال للہ والرسول. یہ جو مال غنیمت ہے اللہ اس کے رسول کا ہے. سب خاموش ہو گئے. تو کہا گیا کہ یہ مال غنیمت یہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے. جی معاملہ اسی پر ختم ہو گیا. اب آیت دیکھتے ہیں. یہ لوگ مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قل الانفال للہ والرسول, آپ کہہ دیجئے کہ یہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے. اچھا تو پہلے فاتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرنے کا مطلب, تقوی اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جن جن چیزوں کا حکم دیا اسے کرو اور جن جن چیزوں سے منع کیا اسے چھوڑ دو. یہ تقوی. وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ, اور آپسی اختلاف کو دور کرو. اگر اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کو ختم کرو. ایک بھائی اگر دوسرے بھائی سے کسی وجہ سے ناراض ہے تو کسی طریقے سے ان کی ناراضگی ختم کر کے آپس میں ان کو ملا دو. اس کو کیسے؟ اصلاح ذات البین. اور اس کے بعد کہا گیا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, اور اطاعت کرو اللہ کے اور اس کے رسول کی اگر تم ایمان والے ہو. تو گویا کہ اگر تم ایمان والے ہو تو یہ چاروں چیزیں تمہارے اندر پائی جانی چاہیے. ایک تو تقوی, اور دوسرے آپسی تعلقات کو بحال کرنا, تیسرے اللہ کی اطاعت کرنا, چوتھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا. یہ ایمان کے مقتضیات میں سے. صحابہ کرام کی ایک ادا یہاں بڑی پسند آئی, بہت زیادہ. حضرت عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ اختلفنا فی النفل ای المغانم وساءت اخلاقنا. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ ہم نے مال غنیمت میں اختلاف کیا اور ہمارے اخلاق خراب ہو گئے. اللہ اکبر. اخلاق کی خرابی اس طریقے سے نہیں تھی ان کے اندر جیسی ہم میں ہے. وہ بدخلقی جو ہمارے اندر ہے ان کے اندر تو سوچی بھی نہیں جا سکتی. جی
لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس معاملے میں اپنے بھائیوں سے اختلاف کیا، ہمارے اخلاق خراب ہو گئے. لاحظ، دیکھو کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا درجہ ایمانی کس حد تک پہنچا ہوا تھا اور ایمان کے کس درجے پر یہ فائز تھے. ایک جگہ اختلاف ہوا تو کہہ رہے ہیں ہمارے اخلاق بگڑ گئے، اور یہاں پوری زندگی بد اخلاقیوں سے بھری ہوئی ہے. یہ فرق ہے آج کل کے مسلمانوں اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اخلاق کے درمیان. سبحان اللہ. قربان جائیے، ایسے ہی نہیں اسلام ہم تک آیا. دیکھو کیسے لوگ. آگے دیکھیے، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون. مومن کون ہے؟ یہ تو کہا گیا ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو. آگے وضاحت کی گئی کہ مومن کے اندر جو نمایاں اور پروناؤنسڈ ایٹریبیوٹس ہوتی ہیں، نمایاں خصوصیات جو ہوتی ہیں، وہ کیا ہے؟ بتایا گیا کہ مومن وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل دھڑک اٹھتے. اللہ کی بات آ جائے، اس کی توحید کی بات آئے، اس کی عظمت کی بات آئے، آدمی کا دل دھڑک اٹھے. یہ ایمان کی علامت ہے. اور دوسرے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور قرآن حکیم جب پڑھا جائے تو آدمی کے ایمان میں زیادتی ہو جائے. ایک مفسر اس ٹکڑے کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ زیادہ اہم یہ نہیں ہے کہ تم نے کتنی بار قرآن ختم کیا ہے، زیادہ اہم یہ ہے کہ قرآن کو پڑھنے کے بعد تمہاری زندگی میں کتنا تغیر ایجابی، کتنا پازیٹو چینج ہوا ہے، کتنا مثبت چینج اور کتنی مثبت تبدیلی تمہاری زندگی میں ہوئی ہے، وہ دیکھو. تو زیادہ اہم یہ نہیں کہ تم نے کتنی بار قرآن ختم کیا ہے، زیادہ اہم یہ ہے کہ قرآن پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد تمہاری زندگی میں مثبت تبدیلی کیا آئی ہے. اٹ از امپورٹینٹ. یہ اہم ہے. کیا بات. اللہ اکبر. کتنی صفتیں ہیں. اللہ کو ذکر کیا جائے تو ان کے دل دھڑک اٹھتے، آیتوں کی تلاوت کی جائے تو ان کا ایمان بڑھ جائے. 2، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پر وہ توکل کریں. ایک مفسر لکھتا ہے کہ یہاں قوانین نصر بیان کیے گئے ہیں. جی، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی مدد کب آتی ہے، یا اسی طریقے سے آدمی کامیاب کب ہوتا ہے. کامیابی کے لیے اور اللہ تبارک و تعالی کی مدد کے لیے آنے کے لیے کون سے قوانین اور کون سے اصول کار فرما ہوتے ہیں. کہا کہ 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ یقین کہ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کہ فتح ہوتی ہے، مدد آتی ہے، کامیابی ملتی ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے. کتنا فرق ہے دیکھیے. ایک MBBS کے طالب علم سے پوچھا گیا، سنا ہے کہ آپ نے اچھے نمبرات لیے ہیں اور آپ MBBS میں داخلے کے لیے اس کے لائق ہو گئے ہیں، اللہ کا شکر ادا کیجیے. اب وہ یہ بولے کہ اس میں اللہ کہاں سے آ گیا؟ میں نے رات دن محنت کی ہے، میں نے کتابیں کھنگالی ہیں، رات دن ایک کیا ہے، اس میں اللہ کہاں سے آ گیا؟ یہ دیکھو، یہ کامیابی جو ملتی ہے نا، وہ یقین ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے ملی ہے. تو قوانین نصر کیا ہے؟ ایک تو یہ یقین کہ مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے، ایک، اور دوسرے اعداد القوہ، آپ طاقت تیار کریں. جی، آپ کے پاس قوت ہونی چاہیے.
पास कुव्वत होनी चाहिए। ये दो चीजें हैं कवानीन नस्र में से, ये दो कवानीन बहुत जरूरी हैं मदद के लिए, मदद आने के लिए, कामयाबी के लिए। ये याद रखें हमेशा। यहां अल्लाह तबारक व तआला की एक खास मदद यहां आई, उस मदद का तज़किरा किया गया। बहुत सारी मददें हैं यहां पर। एक तो फरिश्ते आए हैं जी, और दूसरे ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनके ऊपर एक रहमत नाजिल फरमाई। क्या? कि बारिश बरसा दी। थके हुए थे, गर्दो गुबार से अटे हुए थे, एकदम फ्रेश हो गए। अच्छा, और दूसरा फायदा यह हुआ कि ये लोग रेतीली जगह पर ठहरे हुए थे, जिसकी वजह से रेत जो है वो जम गई और उस पर कदम रखना और आगे बढ़ना आसान हो गया। और मुशरिकीन जिस जगह फरोकश थे, जिस जगह ठहरे हुए थे, वहां पर कीचड़ हो गया। अल्लाह की तरफ से ये मदद आई। और तीसरी ना ऊंघ आ गई। ऊंघ जिसको कहते हैं इब युगशीकुमुन नुआसा अमानतम मिन्हु, इनको ऊंघ आ गई, थोड़ी सी ऊंघ आई, जिससे तबीयत फ्रेश हो गई। जी, आदमी थका हुआ, थोड़ी सी नींद आ जाए तो फ्रेश हो जाता है। तो एक तो अल्लाह की तरफ से पानी नाजिल हुआ, यह अल्लाह की तरफ से मदद, और दूसरे इन्हें ऊंघ आ गई। और यहां कहा गया कि अमना, अमन और अमना में फर्क है। अमन कहते हैं कि अत्तमानीनतु मा ज़वालिल खौफ, खौफ खत्म हो जाए उसके बाद जो इत्मीनान हासिल होता है उसे कहते हैं अमन। और अमानतुन किसे कहते हैं? अत्तमानीनतु मा वजूदिल खौफ, खौफ की मौजूदगी में आदमी को इत्मीनान हासिल हो जाए। यहां अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबे किराम को खौफ के होते हुए उन्हें इत्मीनान कल्ब अता फरमाया। खौफ तो मौजूद है ना, सामने तो लश्कर है, लड़ना है, खौफ मौजूद है। खौफ मौजूद होते हुए, असबाबे खौफ मौजूद होते हुए, अल्लाह तबारक व तआला ने उनके दिलों के अंदर इत्मीनान डाल दिया। ये अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी मदद। तो अमन और अमना में यही फर्क है जी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए थोड़ी ऊंचाई के ऊपर एक छप्पर डाल दिया गया था, जहां हजरत सिद्दीक आपके साथ हैं और आप दुआ फरमा रहे हैं कि ए अल्लाह, ये मुख्तसर सी जमात आज इस मैदान में जमा है, अगर ये आज हलाक कर दी गई तो कयामत तक रुए जमीन पर तेरा कोई नाम लेवा नहीं रहेगा। इससे पता चलता है कि वो जो वहां पर मौजूद हैं ये दुनिया की क्रीम लोग जमा है। 313 एक सहाबी अजीब हो गई। ए अल्लाह, अगर ये मुख्तसर सी जमात यहां हलाक कर दी गई, मार दी गई, तो कयामत तक रुए जमीन के ऊपर तेरा कोई नाम लेवा बाकी नहीं रहेगा। जिससे पता चलता है कि इसमें एक एक सहाबी, अल्लाहु अकबर, दुनिया के क्रीम लोग जमा हैं यहां पे, क्रीम लोग जिन्होंने तारीख के धारे को मोड़ दिया। नहीं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा ना फरमाते, अगर ये मुख्तसर सी जमात यहां मार दी गई तो कयामत तक तेरा कोई नाम लेवा नहीं रहेगा। तो गोया कि हम जुड़े हुए हैं सहाबा से। इस्लाम ऐसे नहीं पहुंचा है हमारे पास, गोया कि हमारा एक गहरा ताल्लुक इस जमात के साथ है। वाजिबुल इत्तिबा हैं सहाबे किराम, बहुत अजीमुशान गरोह है ये, और जिनसे मोहब्बत जुज़्वे ईमान है। ये मामूली लोग नहीं है, क्रीम लोग जमा है मैदान। और आप तसव्वुर करें तो सिर्फ आपका दिल धड़केगा और आंखों से आंसू रवा हो जाए। समझ में आ रहा है ये? और उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छप्पर जहां लगा हुआ था उससे बाहर निकले। अल्लाह तबारक व तआला ने आपसे कहा कि आप मुट्ठी भर रेत उठाएं और मुशरिकीन की तरफ फेंक दें। आपने मुट्ठी भर रेत उठाई
اور مشرکین کی طرف یہ کہہ کر پھینکی شاہت الوجوہ، چہرے خراب ہو جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخذ حفنۃ من تراب، مٹھی بھر مٹی اٹھائی اور مشرکین کی طرف پھینک دی یہ کہہ کر کے چہرے خراب ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے ہر مشرک کی آنکھ میں یہ ریت پہنچا دی. یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی مدد. اور یہاں کہا جا رہا ہے فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، تم نے انہیں قتل نہیں کیا، اللہ نے قتل کیا. یہ دیکھو مدد ہے اللہ کی. دیکھ رہے ہو؟ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، تم نے کفار مشرکین کو قتل نہیں کیا، وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، اللہ نے قتل کیا. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، آپ نے یہ جو مٹھی پر ریت پھینکی ہے یہ آپ نے نہیں پھینکی ہے، اللہ نے یہ ریت پھینکی، آپ نے تو صرف ڈالا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے پہنچایا ہے. پتہ یہ چلا کہ ان الفاعل الحقیقی هو اللہ، فاعل حقیقی اللہ ہے. وَإِنَّ مَا سِوَاهُ وَسَائِطٌ لَا تَأْثِيرَ لَهَا بِدُونِ اللَّهِ، اور اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ واسطے ہیں، ان واسطوں کے اندر تاثیر پیدا ہو ہی نہیں سکتی جب تک اللہ ان کے اندر تاثیر پیدا نہ کرے. آپ کتنے بھی اسباب اختیار کر لیں، اگر سبب کے اندر اللہ تاثیر نہ ڈالے تو یہ اسباب کسی کام نہیں آ سکتے. دوا میں اگر اللہ شفا کی تاثیر نہ ڈالے دوائیں بے اثر ہوں گی. تو فاعل حقیقی اللہ، اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب وسائط ہیں، اسباب ہیں، وسائل ہیں، اور ان وسائط میں تاثیر اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتی جب تک کہ اللہ ان وسائط کے اندر، ان واسطوں کے اندر تاثیر پیدا نہ کرے. بہت سارے لوگوں کو سانپ کاٹ لیتے ہیں، زہریلے سانپ، آدمی مرتا نہیں، زہر کھا لیا مرتا نہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سبب کے اندر وہ تاثیر نہیں رکھی کہ فوراً اسے موت آ جائے. ہاں یہ یاد رکھے. تو فاعل حقیقی کون؟ اچھی طرح دل میں بٹھاؤ، اللہ. اور یہ جو واسطے ہیں جو ہم اختیار کرتے ہیں، یہ وسائط اس وقت تک مؤثر نہیں ہو سکتے، ان میں اس وقت تک تاثیر نہیں آ سکتی جب تک کہ اللہ ان وسائط اور اسباب میں تاثیر نہ ڈالے. نشین کرو، یہ بتائے گا تم نے قتل نہیں کیا، اللہ نے قتل کیا. تم نے مٹھی پر ریت نہیں پھینکی، اللہ نے پھینکی ہے. یہ مطلب ہوا جو میں نے ابھی سمجھایا. اس کے بعد فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون. نبی کی بات سننے کے بعد پیٹ پھیرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ صرف اطاعت کریں گے، آپ صرف اطاعت کریں گے نبی کی بات آ جائے تو. ایک مفسر لکھتا ہے کہ پورے قرآن حکیم میں، ذہن نشین کرو، پورے قرآن حکیم میں 79 ٹائمز یعنی 79 مرتبہ استماع وحی کے بارے میں بات کہی گئی ہے. استماعی وحی کا مطلب ہوتا ہے لسننگ ٹو دا ریویلیشن، یعنی استماعی وحی کو سننے کا تذکرہ قرآن حکیم میں 79 بار ہے. 79 ٹائمز وحی کا سننا، جو اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی، اس کے سننے کے بارے میں 79 بار قرآن حکیم میں بیان آیا ہے. اچھا، کہتے ہیں کہ وحی کے سننے کی 3 قسمیں. ایک ہے استماع صوت، آواز کا سننا، ابھی جو آپ نے سنا. حافظ صاحب پڑھ کر گئے جی جی. یہ ہے استماع صوت، آواز کا سننا. حافظ سے آپ نے سنا. اور ایک ہے استماع فہم، پہلے کا تعلق کان سے، آواز کا سننا فہو للأذن، وہ کان کے لیے ہے. اور واستماع فہم، سمجھ کا سننا فہو للذہن، یہ ذہن کے لیے ہے. سمجھے کتنا آپ نے آواز سنی،
ابھی آپ کو سمجھایا جا رہا ہے یہ استماع فہم ہے، یہ سمجھ کر سننا، یہ ذہن کا کام ہے. اور تیسرا ہے استماع اجابہ فہو للقلب، قبول کرنے کا سننا، اس کا تعلق قلب سے ہے. تو استماع صوت کا تعلق کان سے، اور استماع فہم کا تعلق ذہن سے، کیا پڑھا گیا، سمجھا کیا آپ نے. اور تیسرے اب سننا اور سمجھنا، اس کے بعد تیسرے نمبر پہ معاملہ آتا ہے اس کے ماننے کا، اس کے قبول کرنے کا. اگر آدمی خالی سن لے کافی نہیں ہے، اگر آدمی سن لے اور سمجھ لے تب بھی کافی نہیں ہے. سننے اور سمجھنے کے بعد تیسرا جو مرحلہ ہے وہ اہم ہے کہ سننے اور سمجھنے کے بعد آپ اسے قبول کریں، دل پر وہ اثر انداز ہو اور آپ اس پر عمل کریں. یہ استماع اجابہ ہے. تو پہلے کا تعلق صوت سے، اس کا تعلق ہے کان سے، اور دوسرا استماع فہم جس کا تعلق ذہن سے، اور تیسرا استماع اجابہ اس کا تعلق ہے قلب سے. جی وہی کہا گیا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جن لوگوں نے کہا ہم نے سن لیا جبکہ وہ نہیں سنتے ہیں. ایک ہوتا ہے سن کر کے نہ سننا، یہ دیکھو عجیب بات کہی جا رہی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، حالانکہ وہ سنتے نہیں، یعنی سننے کے بعد نہیں سنتے. یہ دیکھو ایک عجیب بات کہی جا رہی ہے. سبحان اللہ. جی اس کے بعد کہا گیا دنیا میں بدترین جانور کون ہے معلوم ہے؟ ان شر الدواب، دابہ میں جانور زمین پر چلنے والا. ان شر الدواب عند اللہ، آپ کے نزدیک بہت سے ہو سکتے ہیں، اللہ کے نزدیک سب سے بدتر جانور کون سا ہے؟ یہ دیکھیں عند اللہ کی قید لگی ہوئی ہے. آپ کے نزدیک کوئی جانور چھوٹا ہو سکتا ہے، کوئی بڑا ہو سکتا ہے، کوئی برا ہو سکتا ہے، کوئی اچھا ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے برا جانور کون؟ باقی وہ لوگ ہیں الصم البکم الذین لا یعقلون. سم بہرے ہیں عن سماع الحق، حق کو سننے سے، حق نہیں سنتے ہو، یہ بہرے ہیں. بکم گونگے ہیں عن النطق بالحق، حق بات بولتے نہیں. تو بہرے ہیں حق بات سنتے نہیں، اور گونگے ہیں کہ حق بات بولتے نہیں. اور لا یعقلون اے لا یستخدمون عقولہم فی حصول الایمان، ایمان کو حاصل کرنے کے لیے اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے. تو گویا کہ تین چیزیں آپ کو استعمال کرنی ہے. ابھی بتایا نہیں، وہی ہے کہ سننے کے لیے تین چیزیں ضروری ہیں. یہاں بھی اگر آپ کو سب سے برا جانور نہیں بننا ہے تو آپ گونگے نہ بنے، بہرے نہ بنے، اور بے عقل نہ بنے. جی ان تین چیزوں کا تذکرہ ہے. ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. کیا بات، سبحان اللہ. اس کے بعد ایک قانون بتایا جا رہا ہے کہ اگر معاشرے میں برائی ہونے لگے اور آپ برائی کو مٹانے پر قدرت رکھتے ہوئے بھی آپ تماشا دیکھتے رہیں، برائی کے اوپر تنقید نہ کریں، برائی کو مٹانے کی کوشش نہ کریں، تو جب اللہ کا عذاب آئے گا تو آپ اچھے بھی رہیں گے تب بھی اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں آ جائیں گے آپ. بتایا گیا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. بچو اس فتنے سے جو انہی لوگوں کو نہیں پہنچتا جو تم میں سے ظالم لوگ ہیں خاص طور سے. جی بلکہ ان لوگوں کے اوپر بھی وہ عذاب آ جائے گا جو لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کریں گے، بھلائی کا حکم نہیں دیں گے، برائی سے روکیں گے نہیں. اگر کوئی برا کام ہو رہا ہے آپ روکیں، غلط ہے یہ، اس کے اسٹیپس ہیں. اگر آپ زبان سے بول سکتے زبان سے بولیں، ہاتھ سے مٹا سکتے ہاتھ سے مٹائیں، طاقت سے مٹانا چاہیں طاقت سے مٹائیں، اور اگر نہیں کر سکتے قسم سے دل میں برا سمجھیں اسے. یہ تین اسٹیپس ہیں. تو گویا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کریں گے تو اگر عذاب آیا تو آپ بھی عذاب کی لپیٹ سے نہیں بچ پائیں گے. ایک نقطہ لے کر کے جاؤ، بتایا جا رہا ہے، کمال کی کتاب اللہ.
تعریف نہیں کر سکتا. الفاظ نے کیا اللہ کی صفت ہے, اس کی تعریف کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ اللہ کی صفت ہے یہ کلام. جی سب سے پہلے ایک مسئلہ بیان کیا گیا کہ حضرت حسن کہتے ہیں کہ مشرکین یہ کہتے تھے کہ ہم خانہ کعبہ کے متولی ہیں. کہتے تھے کہ ہم خانہ کعبہ کے متولی ہیں. اللہ نے فرمایا وما کانوا اولیاء, یہ خانہ کعبہ کا متولی کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان اولیاءہ الا المتقون, خانہ کعبہ کے متولی متقی ہونے چاہیے. متقی سے مراد اے متقون عن الشرک, یہ تو مشرک ہے, یہ شرک سے بچنے والے نہیں ہے. لہذا خانہ کعبہ کا متولی موحد ہی ہو سکتا ہے, مشرک نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ حضرت خلیل اللہ نے اس گھر کو بنایا تھا خالص توحید کے لیے, تو مشرک اس کا متولی کیسے ہو سکتا ہے؟ اور مساجد کے متولی بھی اچھے اور نیک لوگ ہونے چاہیے. جی حلال حرام کی تمیز کرتے ہوں. کسی کو بھی ایرے غیر نتھو خیرے کو آپ مسجد کا متولی نہیں بنا سکتے, بالکل بھی نہیں, ذہن میں رکھیں اس کو. اس کے بعد ایک بڑی پیاری بات کہی جا رہی ہے, متوجہ ہیں اس لیے بات بڑی ہے. وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. اللہ ہرگز یہ نہیں کرے گا, کیا تمہیں عذاب نہیں دے گا اس حال میں کہ آپ ان کے درمیان ہیں. کوئی کہے کہ سیرت پر تقریر کرنی ہے, یہ آیت کافی ہے. جی اور اللہ عذاب نہیں دینے والا ہے ان کو جو استغفار کرتے ہیں. قال بعض السلف, بعض سلف نے کہا کہ اللہ تعالی نے مومنین کے لیے دو امان رکھے ہیں. دو امان رکھے ہیں. ایک وجود النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک, اور دوسرے استغفار. کہتے پہلا تو چلا گیا, پہلا امان چلا گیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے. اللہ نے یہ فرمایا اے ہمارے حبیب جب تک آپ مومنوں کے درمیان ہیں اللہ عذاب نازل نہیں کرے گا. گویا کہ آپ کی ذات مبارکہ سر تاپا امن تھی, اس کی وجہ سے ایسا عذاب نہیں آ سکتا تھا جو سب کو مٹا دے. تو گویا کہ وجود النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی مومنین کے درمیان یہ ایک امن, تو یہ امن تو چلا گیا, آپ اس دنیا سے چلے گئے. اب قیامت تک باقی رہنے والا کیا ہے, کون سا امن؟ باقی استغفار, استغفر اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی آدمی جب تک مانگتا رہے گا عذاب نہیں آئے گا اس پر. جب تک نبی تمہارے درمیان ہے اللہ کا عذاب تم پر نہیں آئے گا, وہ امان ہے وہ. اور نبی کے چلے جانے کے بعد اب ایک چیز رہے گی, دوسرا امان قیامت تک کے لیے, کیا؟ استغفار. وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے سکتا اس حال میں کہ وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہوں. لہذا استغفر اللہ, اللہ سے استغفار کو لازم پکڑے. بہت بڑا نکتہ ہے یہ, بہت بڑا نکتہ ہے ہم جیسے گنہگاروں کے لیے. اس کے بعد میدان بدر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مدد کا تذکرہ ہے. فوجیں آمنے سامنے آ گئی, التقل جمعان, دونوں جماعتیں آمنے سامنے آ گئی. رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ مشرکین کی تعداد کم ہے. صحابہ کرام کو اپنا خواب بتا دیا. صحابہ کرام بڑے خوش ہوئے, مشرکین کی تعداد کم ہے. تو جب یہ سنا کہ مشرکین کی تعداد کم ہے تو ان کے دل مضبوط ہو گئے, اور مشرکین کا جو روب فطری طور پر ان کے دلوں کے اوپر چھایا ہوا تھا وہ روب ختم ہو گیا. یہ فائدہ ہوا. نبی نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ مشرکین کی تعداد کم ہے. جب یہ خواب آپ نے سنایا تو فائدہ کیا ہوا؟ مومنین کے دل مضبوط ہو گئے اور مشرکین کا روب ان کے دلوں سے ختم ہو گیا. ایک فوجیں جب آمنے سامنے ہوئی تو ایک اور منظر سامنے آیا. پہلے مشرکین کی نگاہ میں مومنین کم نظر آئے, ان کی نگاہ میں کم دکھایا گیا,
کہ یہ مضبوطی کے ساتھ پامردی کے ساتھ لڑیں، اور ان کی نگاہ میں مسلمانوں کو کم دکھایا گیا کہ وہ بھاگیں نہ لڑیں، یہ نہ بھاگیں لڑیں اور وہ نہ بھاگیں وہ لڑیں۔ اور جب فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو مشرکین کے آنکھوں میں صحابہ کرام کی جو فوج ہے دگنی کر دی گئی، ڈبل کر دی گئی، خوف زدہ ہو گئے، وہ ہم مار لیے گئے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد خاص تھی صحابہ کرام کے ساتھ، یہاں بھی اس طرح کامیاب ہوئے۔ بالکل اللہ نے صحیح فرمایا، اور اس سے سچا کون ہو سکتا ہے کہ فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، تم نے قتل نہیں کیا، اللہ نے قتل کیا ان کو۔ دیکھ رہے ہو، ایک ہی چیز ہے مگر نتیجے دو ہیں۔ گویا کہ اگر چیز ایک ہو تو اللہ کئی نتائج اس سے پیدا کر سکتا ہے، اور یہ ہم پہلے پارے میں پڑھ چکے ہیں۔ پتھر ایک ہے، چشمے 12 نکل، عصا ایک ہے، پتھر بھی ایک ہے، ایک چیز کو ایک چیز کے اوپر مارا گیا، 12 چیزیں نکل آئیں۔ تو اللہ ایک چیز سے کئی نتیجے پیدا کر سکتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ایک نکتہ اور کہ اللہ نے فرمایا جب تم لڑنے لگو تو لڑتے وقت بھی اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ اللہ اکبر۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، ایک تو ثبات قدمی اختیار کرو، پیچھے منڈو، اور دوسرے واذکروا اللہ کثیرا، اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرو۔ بتاؤ میدان جنگ میں جب کثرت سے ذکر کرنے کا فائدہ اور اس کا حکم بیان کیا گیا ہے اور کہا گیا کہ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تو بتاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اگر امن کے حالات میں آدمی برابر کرتا رہے تو اس کو کیا فوائد آ سکتے ہیں، اس کو کیا فوائد مل سکتے ہیں، اندازہ نہیں لگا سکتے۔ مشرکین گھبرائے ہوئے تھے، وہ لڑنا نہیں چاہتے تھے، لڑنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے کہ ان کا مقصد حل ہو گیا نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کو پکڑنے کے لیے آئے تھے جو ابو سفیان شام سے لے کر مکہ جا رہے تھے۔ اس لیے کہ یہ جو فائدہ ہوا تھا، نفع ہوا تھا، تمام لوگوں نے کہا تھا کہ جو بھی نفع حاصل ہوگا اس تجارت سے، اس پیسے سے ہتھیار خریدے جائیں گے جو مسلمانوں کے خلاف استعمال کیے جائیں گے۔ جبرائیل کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی گئی اور حکم دیا کہ پکڑ لو ان کو، وہ ہاتھ ہی نہ رہیں جو تلوار اٹھا سکے، پکڑ لو ان کو۔ لیکن یہ بھاگ گئے، یہ نکل گئے، یہ قافلہ نکل گیا، اور ان کو بچانے کے لیے جو 1000 آئے ہوئے تھے یہ مارے گئے۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ عجیب بات ہے، یہ عجیب بات ہے۔ وہ لوگ لڑنے کے لیے تیار نہیں، آپس میں ان میں بھی اختلاف ہو گیا۔ بعض کہنے لگے مسئلہ حل ہو گیا ہے، ہمارا جو کام ہونا تھا وہ ہو گیا، ہمارا قافلہ بچ کر نکل گیا، اب ہمیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہاں شیطان آیا، آ گیا، اب یہ دیکھو موقع دیکھا، آ گیا۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے اعمال کو خوبصورت بنایا۔ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ، کہا کہ آج تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا، تمہیں کوئی نہیں ہرا سکتا، اور سنو وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، میں تمہارا پڑوسی ہوں۔ یہ دیکھیں آ گیا، وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، میں تمہارا پڑوسی ہوں۔ گویا کہ مشرکین اور کافرین کا پڑوسی کون ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے۔ اب اگر مسلمان بھی ظالم ہو جائے، بدکار ہو جائے، تو اس کا پڑوسی بھی شیطان ہی ہوتا ہے۔ لہذا شیطان کو اپنا پڑوسی نہ بناؤ، نیک بنو، نیک بنو۔ کیا بات ہے، اللہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ پیاری کتاب ہے، ایک قانون حیات ہے، یہ سسٹم آف لائف، سسٹم آف لائف۔ کہنے لگے اگر جنگ ہونے لگے، سامنے والا صلح چاہتا ہے، صلح کرو۔ کہتے ہیں اسلام ٹیررزم کا مذہب ہے۔ کیا بھائی؟ وَإِن جَنَحُوا، اگر وہ جھکیں صلح کرنے کے لیے تیار ہو، صلح کر لو۔ ٹیررزم کا مذہب بولتے ہیں۔
در حقیقت یہ ایسے لوگ ہیں جن کو نہ عربی کی عین آتی ہے، نہ انہوں نے شریعت کی شین پڑھی ہوئی ہے، لہذا اب جو کچھ کوئی بول دیتا ہے وہ لیے پھرتے ہیں، گھماتے رہتے ہیں اس کو. جی اس کے بعد سورہ توبہ ہے، غور سے سنیں. سورہ توبہ یہ واحد سورہ ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے. ہر سورہ کے شروع میں آپ دیکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، لیکن یہ واحد سورہ ہے سورہ توبہ کہ جس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے. وجہ کئی وجوہات بیان کی گئی. ایک وجہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم امان وسورۃ التوبہ سخت. کہتے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کا رحم ہے، امان ہے اس میں. اور سورہ برات کے اندر اللہ غصے میں ہے، تو اس وجہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں نہیں لکھا گیا، اس لیے کہ اللہ غصے میں ہے، لہذا یہاں رحم کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. اللہ سخت غصے میں ہے، اس وجہ سے یہاں نہیں. اور سب سے بہترین جواب یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام جب اس سورہ کو لے کر نازل ہوئے، وہاں سے جب لے کر آئے تو اس سورہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں تھا. یہ بہترین جواب ہے. اس کا پس منظر یہ ہے کہ سن 9 ہجری کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر حج بنا کر مکہ روانہ کیا کہ آپ کی امارت میں مسلمان حج کریں گے. آپ روانہ ہوئے اور مقام ذوالحلیفہ میں رکے ہوئے تھے، آگے بڑھنے سے پہلے وہاں رک گئے. پھر اس کے بعد آپ نے اپنے داماد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ سورہ براءت کے کچھ احکام دے کر کے بھیجا. کہا کہ ان کی امارت کے اندر مسلمان حج کریں گے اور تم وہاں پر یہ چیزیں سنا دینا. آپ کا کام ہے سنانا اور ان کا کام ہے امارت، کہ ان کی امارت میں لوگ حج کریں گے. ٹھیک ہے، ان کی امارت میں حج کریں گے. تو سمجھ میں آئے یہ کیا لے کر گئے تھے. بتاتے 4 چیزیں انہیں بیان کرنی تھی، 4 چیزوں کا اعلان کرنا تھا حضرت علی کو. کیا؟ کہ آج سے ننگا ہو کر کے کوئی آدمی خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرے گا. اللہ یطوف البیت عریان، کوئی بھی ننگا ہو کر کے، پہلے ننگے ہو کر کے طواف کرتے تھے، عورتیں بھی ننگی ہو کر کے کرتی تھی. کہا گیا کہ آج کے بعد سے کوئی خانہ کعبہ کا طواف ننگا ہو کر کے نہیں کرے گا. ایک اعلان کر دیا گیا. اور دوسرا اعلان یہ تھا کہ اس سال کے بعد بعد یومہم ھذا، اس سال کے بعد کوئی بھی مشرک حدود حرم میں داخل نہیں ہوگا. یہ اعلان کر دو. اور تیسرے یہ اعلان کر دو کہ ایمان والوں کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا. اور چوتھا اعلان یہ کر دو کہ جن سے ہمارا معاہدہ ہے تو معاہدے کی مدت کا ہم پاس کریں گے، تب تک ہم رکے رہیں گے، ہم ان سے جنگ نہیں کریں گے. مدت ختم ہوئی کہ جہاں پاؤ ان کو قتل کرو. اب دیکھو قرآن حکیم کس کانٹیکسٹ میں بات کرتا ہے. یہ ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے عہد کو توڑ دیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عہد کی جو مدت ہے ہم اس مدت تک رکیں گے، ان کو اوپر ہتھیار نہیں اٹھائیں گے. لیکن جیسے ہی مدت پوری ہوگی ان لوگوں نے عہد کو توڑا ہے، لہذا جہاں ان کو پاؤ قتل کرو. اب یہ کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن ذات پاک کی بات کرتا ہے، قرآن ٹیررزم کی بات کرتا ہے کہ جہاں بھی غیر مسلم ملے اس کو قتل کر دو. ارے بھائی اس کا کانٹیکسٹ ہی دوسرا ہے. یہ کانٹیکسٹ ہی دوسرا ہے. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن لوگوں نے عہد کو توڑ دیا تھا، عہد شکنی کی تھی، ان کے بارے میں اسی وجہ سے کہا گیا فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جب حرام کے مہینے ختم ہو جائیں فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، تو جب مشرک کو جہاں پاؤ قتل کرو. دیکھو جب حرام کے مہینے ختم ہو جائیں، یہ کانٹیکسٹ بتاتا ہے کہ یہاں پر جب حرام کے مہینے ختم، حرام کے مہینے کون کون سے ہیں؟ ایک تو الگ ترتیب ہے، ایک شوال،
ذیقات، ذی الحج، محرم، یہ 3 ایک ترتیب سے ہیں، اور رجب چوتھا. 4 مہینے یہ حرام کے مہینے. جی تو جیسے ہی حرام کے مہینے ختم ہوں ان کو جہاں پاؤ قتل کرو. یہ کانٹیکسٹ میں ہے، یہ دنیا کے تمام غیر مسلموں کے لیے نہیں ہے. اگر کوئی اس سے استدلال کرتا ہے تو یہ باطل استدلال ہے. یہ کانٹیکسٹ سے کاٹ کر کے بات کرنا ہوا. جیسے کوئی کہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، کوئی کہے کہ قرآن میں ہے کہ اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ. ارے بھائی آگے پڑھنا کیا لکھا ہوا، وانتم سکارا، جب تم نشے میں ہو. تو جب تم نشے میں ہو اس کو ہٹا دیتا ہے اور خالی اتنا پڑھتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ. چلو نماز کی چھٹی ہو گئی. ارے آگے پڑھ کیا لکھا ہوا ہے، وانتم سکارا، جب تو حالت نشہ میں ہو تو نماز کے قریب مت جا. ایسے ہی ہے یہاں، یہ کانٹیکسٹ میں ہے، یہ ایک سیاق میں ہے. یہ اسے ہر جگہ نہیں فٹ کر سکتے آپ. ان لوگوں نے عہد توڑ دیا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک عہد کی مدت ختم نہیں ہو جاتے مجھ سے نہیں لڑیں گے. جیسے مدت ختم ہو ان کو مارو جہاں ملیں گے، اس لیے کہ انہوں نے عہد کو توڑا ہے. یہ کچھ خاص لوگوں کے لیے خاص وقت میں خاص پس منظر میں ہے، سب کے لیے نہیں ہے. یہ قرآن حکیم کے سیاق بتا رہا ہے. جی اور اس کی تردید کیسے ہوتی ہے، اگلی آیت سے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ، اگر جنگ کے دوران کوئی مشرک تم سے پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دے دو. حتی یسمع کلام اللہ، اور یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سنے، پھر اس کو امن کیمپ میں لے جا کر کے چھوڑ دو. دیکھو پاؤ جہاں قتل کر دو، اگر یہ بات ہوتی تو یہاں تو یہ کہا گیا کوئی مشرک پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دے دو اور اسے امن کیمپ پہنچا دو سیفلی. تو یہ سب غلط فہمیاں ہیں قرآن کو نہ جاننے کی وجہ سے، قرآن کو نہ پڑھنے کی وجہ سے. اور علماء کو چاہیے کہ یہ ساری چیزیں بیان کرتے ہیں، بیان کریں اس کو. آگے آیت بیان کی جا رہی ہے کہ 8 رشتے ایسے ہیں، جی 8 چیزیں ایسی ہیں جو سب کی سب جائز ہیں، سب جائز ہیں. 8 چیزیں ایسی، اور انسان ان 8 چیزوں کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے، کہ قدر کرتا ہے. چلو پڑھ لیتے ہیں، غور سے سنیں، غور سے، بہت غور سے. قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. یہ آیت کریمہ ہے. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ان کا نہ آباؤکم، آپ کے باپ دادا، وابناؤکم، تمہارے بیٹے، اور اسی طریقے سے تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، یہ سب، یہ کل ملا کر کے یہاں 8 رشتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے. اور اس کے بعد کہا گیا کہ یہ 8 رشتے، یہ 8 چیزیں ہر انسان کو بہت زیادہ محبوب ہیں، لیکن اولیت اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو دیا جائے. محبت کر سکتا ہے ان 8 چیزوں سے، لیکن یہ محبت غالب نہیں آنی چاہیے اللہ کی محبت پر. یہ قاعدہ ہے. اجازت دی ہے کہ آپ آدمی باپ سے محبت کر سکتا ہے، بیوی سے محبت کر سکتا ہے. جی تو ترتیب کیا ہے؟ آباؤکم، باپ دادا، ابناؤکم، بیٹے، اخوانکم، بھائی، وازواجکم، بیویاں، وعشیرتکم، تمہارا خاندان، واموال اقترفتموها، اور وہ مال جو تم نے جمع کر کے رکھا ہوا ہے، ومساکن ترضونها، اور وہ مکان جسے تم بڑی محنت سے بناتے ہو اور خوش ہوتے ہو دیکھ دیکھ کر کے. اگر یہ سب زیادہ محبوب ہو جائیں تمہارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول سے،
تو انتظار کرو کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا عذاب تمہارے اوپر آ جائے. دیکھو اجازت ہے, ان 8 رشتوں سے محبت کرنا جائز ہے, لیکن ان 8 رشتوں کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر غالب اگر آ جائے تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. آج ہم نے دنیا کی تمام محبتوں کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر غالب کر رکھا ہے. عذابات نے چاروں طرف سے ہمیں گھیرا ہوا ہے. یہ ہے بیماری. بیماری یہاں ہے. چاہیے تو تھا کہ اولویت اور اولیت یہ دی جاتی ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو. ہم نے تو ثانوی درجے پر رکھ دیا ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت. لہذا عذابات اگر آپ کو گھیر لیں تو یہ آپ کے ہاتھوں کی کمائی ہے. جی بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اصل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے لیے بہت زیادہ اونٹوں کا اعلان کیا گیا تھا کہ ان کو پکڑ کر کے کوئی لائے. آپ غار ثور میں چھپے ہوئے تھے حضرت صدیق کے ساتھ. یہ لوگ تلاش کرتے کرتے وہاں پہنچ گئے تھے. میں غار ثور تک پہنچا تو نیچے ایک بقالہ ادھر, تو یہاں کچھ ایسے پتھر کا وہ بنا ہوا تھا, نشست گاہ تھی, وہاں بیٹھ گیا میں اور دیکھا تو ہمارے ساتھی نے کہا جو پہاڑ کی چوٹی نظر آ رہی ہے اس میں غار نہیں تھا, اس سے متصل جو پہاڑی ہے, اس سے ملا ہوا جو پہاڑ ہے اس کے اندر وہ غار تھا. اللہ کہہ رہے تھے ایک دفعہ میں وہاں تک گیا تھا, 7 دن تک مسلسل سوتا رہا ہوں, تھک گیا تھا. ہم لوگ کیسے چڑھ سکتے غار ثور جو. جی اور کیسے آپ کی سالی محترمہ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپتے چھپاتے لوگوں کی نظر بچاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس توشہ لاتی تھی. کیا بات, سالی ہو تو ایسی. یہ کہتے غار میں تو وہ پہنچ گئے. وہ آہٹ سنی تو حضرت صدیق نے اوپر دیکھا, کہا کہ اللہ کے رسول اگر انہوں نے نیچے دیکھا تو ہم پکڑ لیے جائیں گے. بالکل قریب آ چکے ہیں, یہ موت قریب آ گئی ہے بالکل. اگر انہوں نے نیچے دیکھ لیا تو ہم پکڑ لیے جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اطمینان سے ارشاد فرمایا, لا تحزن ان اللہ معنا, غم مت کر اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ اللہ اگر کسی کے ساتھ ہو جائے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ دنیا کی کوئی طاقت اسے زیر کر سکے. تم نے اللہ کو چھوڑ دیا ہے, اللہ نے تمہیں دنیا کے حوالے کر دیا ہے. جاؤ تم جانو, تمہاری دنیا جانے. لا تحزن, کیا سکون ہے اور کیا انداز ہے ایک نبی کا. لا تحزن ان اللہ معنا, غم نہ کرو اے صدیق اکبر, ان اللہ معنا, بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور جس کے ساتھ اللہ ہو دنیا کی کوئی طاقت اس کا بال بیکا نہیں کر سکتی. آگے فرمایا گیا کہ یہ زکوٰۃ جو ہے اس کے مصارف 8 ہیں. انما الصدقات للفقراء, فقراء, اس کے بعد